واحد خاندان کے نطفہ سے جو بچے تھے، ورنہ تو سب کو ختم کر دیا گیا. تو ان کو تو یہ تھا کہ بھائی اب سب ختم ہو گئے. وہ بھی کئی بار کوشش کی گئی، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں بھی یہ کوشش کری گئی کہ امام سجاد کو ختم کر دیا جائے. اور بی بی زینب نے جو خطبہ دیا اس سے سب آپ جانتے ہیں کہ دل ہل گئے تھے لوگوں کے. تو یہ وہ وزن ہے کہ جن کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین سمجھ کر انہی کے اندر آ گیا. صلوات پڑھتے محمد والا. اگر آپ ان کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جدوجہد کری، جہاد اکبر کیا، اور جب موقع ملا تو جہاد اکبر بھی کیا، قتال بھی کیا، اور ایسا قتال کیا کہ آج تاریخ میں لکھنے والا ابو مخنف لکھتا ہے، جس کو بائی دا وے اگر تاریخ سے قریب ہونا ہو تو ابو مخنف پڑھے. موجود ہے ابو مخنف، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، تاریخ میں کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ابو مخنف نے جتنی تاریخ میں ڈیٹیل میں لکھا ہے مقتل کے بارے میں اتنا کم لوگوں نے لکھا ہے. ویسے تو تاریخ میں کافی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن کوشش ہونا چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نئے پہلوؤں کو سوچیں، دیکھیں اور ان کے اوپر تذکرہ کریں، نئے پہلوؤں کا. خاص طور پر ان واقعات کا جو تصور ذہنوں میں تو ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ پھر ہوا کیا. ایک نقطہ ذہن میں کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ میں نے اکثر تذکرہ کرتا ہوں. امام حسین کی زوجہ رہ گئی تھی کربلا میں، واپس مدینے نہیں گئی. کچھ تاریخ لکھنے والوں نے بہت کم لکھا ہے کہ زندگی کیسے گزاری واقعہ کربلا کے بعد بیوی نے رباب نے زندگی کیسے گزاری. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، تاریخ کنفیوز ہے. کوئی کہتا ہے 1 سال، کوئی کہتا ہے 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا ان کا، 3 سال کے بعد. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں، اجتہاد کرتا ہوں کہ لوگ ریسرچ کریں ان کے اوپر اور روشنی ڈالیں، دیکھیں. دیکھیں تذکرہ حسین ہو رہا ہے تو یہ تو تذکرہ حسین ہونا اگر ہو تو دل سے ہو. اس میں گھڑی دیکھ کے 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کوتاہی ہوتی ہے امام حسین کے ساتھ. صلوات پڑھتے محمد والا. کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجالسوں میں آئیں تو خلوص سے آئیں اور غم حسین کو دل میں رکھیں. جیسے مولانا صاحب نے پچھلے کل کہا، ریچول سے بچیں. یہ ریچولز جو ہیں وہ انسان کو غم حسین سے دور کر دیتے ہیں، اور دنیاوی جو حسین کا جو غم ہے وہ انسان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. تو یہ غم کے دن ہیں، ایام عزا کے دن ہیں. ایام عزا کے دنوں میں وہ چیزیں کریں جو غم سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ دین کے قریب ہو اور دین سے کچھ لے کے اٹھے، ایاموں سے کچھ لے کے اٹھے. نہ ہو تو پڑھے ان کے بارے میں، وقت ملے تو ان کے بارے میں پڑھیں، اور یہ کوشش کرے کہ اکیلے میں بیٹھے 5 منٹ آپ رو لیں، کافی ہے. مجالس ہو گئی آپ کی، کوئی آئے نہ آئے، کہیں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں آیا ہے، اکیلے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں، اور ٹی وی لگا ہوا ہے، 2 آنسو بہا لیا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ محسوس کیا کہ محرم کا دن ہے، آج 6 تاریخ ہے، آج ہم جس کے بھی مسائل پڑھتے ہیں تاریخ وائز پڑھیں گے. لیکن اتنی بات کو سوچ کے ہی اگر آپ اپنے دل کو بھاری کر لیں اور 2 آنسو بہا لیں تو آپ نے بیوی کو پوچھا دے دیا. صلی اللہ محمد وعلیہ